آپ میرا شریف سے واپس تشریف لائے۔ ابو جہل آیا، آ کے آپ کے پاس بیٹھ گیا، کہتا ہے کوئی نئی خبر ہے تو سناؤ۔ کہا ہاں خبر ہے، اللہ نے مجھے آسمانوں پہ بلایا ہے اور میں نے اتنے سارے نبیوں کی امامت کرائی ہے، اللہ نے نماز کا تحفہ عطا کیا ہے۔ ابو جہل کہتا ہے اچھا اگر میں دوسرے لوگوں کو بلاؤں تو آپ ان کے سامنے یہی بات کر دیں گے؟ کہا ہاں بلاؤ۔ تو بھاگا گیا بڑی خوشی سے اور لوگوں کو بلا کے لایا۔ آپ نے دوبارہ پھر وہ سارا واقعہ بیان فرما دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بھئی کوئی بندہ، ابو جہل کہتا ہے کوئی بندہ آسمانوں پہ راتوں رات جا سکتا ہے، مسجد اقصی جا سکتا ہے اور واپس آ سکتا ہے ایک رات کے اندر؟ کہا نہیں۔ اچھا جب پکا کر لیا نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آخر میں ابو جہل کہتا ہے یہ بات محمد کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ بات کی ہے، راتوں رات مجھے اللہ نے آسمانوں پہ بلایا ہے اور نماز کا تحفہ دیا ہے، مسجد اقصی گیا ہوں، سیر کر کے آیا ہوں، کیا تم یہ بات مانتے ہو؟ کہا ہاں اگر محمد کہتے ہیں تو پھر بات سچی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ 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 اللہ۔ تو آج کا ہمارا درس ہمارے معزز مہمان استاذ الحدیث فضیلت الشیخ محترم محمد مالک بندر حافظہ اللہ تعالی انہیں روانہ سے تشریف لائے ہیں، اس موضوع کو بیان کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کرنی چاہیے اور قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں کیا اس کے بارے میں رہنمائی کرتی ہیں۔ تشریف لاتے ہیں محترم فضیلت الشیخ محمد مالک بندر حافظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ واجب الاحترام قابل قدر سامعین حضرات، آپ بھائی تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں، اپنے موبائل فون بند کر لیں یا سائلنٹ کر لیں۔ جو بھائی پچھلی صفوں میں تشریف فرما ہیں ان سے بھی التماس ہے، مؤدبانہ گزارش ہے کہ اٹھ کر زحمت کر کے ذرا قریب آ جائیں۔ یہ بڑی مبارک مجلس ہے ماشاءاللہ، اللہ آپ کو برکت دے۔ تو اس مجلس میں سنت طریقہ یہ ہے کہ مل کے بیٹھیں، اللہ تعالیٰ
میری آپ کی سب کی حاضری اپنے گھر میں قبول و منظور فرما لے۔ آپ میرے بھائی اپنے چہرے مبارک میری طرف رکھیں۔ اللہ پاک کی پررحمت کتاب سے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے 9واں پارہ ہے، سورۃ الاعراف، رکوع نمبر 9، پارہ نمبر بھی 9 ہے اور رکوع نمبر بھی 9 ہے۔ تو جو آیت پڑھی ہے، رب کائنات نے اس آیت میں اپنے پیارے حبیب کی 9 صفتیں بیان فرمائی ہیں۔ پارہ نمبر بھی 9 ہے، رکوع نمبر بھی 9، اور اس آیت میں جو صفتیں ہیں پیارے رسول علیہ السلام کی وہ بھی 9 ہیں۔ آپ انشاءاللہ محبت سے سنیں گے تو اللہ تعالیٰ بڑی رحمت فرمائے گا۔ دنیا داروں کی جو مجلس ہوتی ہے اور کوئی بڑا آدمی، کوئی وزیر مشیر جب کسی مجلس میں ہوتا ہے تو دائیں بائیں اس کے محافظ ہوتے ہیں، اس کی حفاظت کرنے کے لیے اس کے گارڈ ہوتے ہیں۔ جس مجلس میں آپ تشریف فرما ہو، اس مجلس کے دائیں بائیں آگے پیچھے اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو آپ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ اس مجلس کا اور اس مجلس کا فرق ہے۔ اس میں اللہ پاک کی طرف سے سکون نازل ہوتا ہے، رحمتیں اترتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور رب کائنات بڑے غفور الرحیم ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عرش والا مالک اس مجلس کو پسند فرما کے مجھے اور آپ کو معاف کر کے جنت کا وارث بنا دے اور جہنم سے آزاد فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ ہڑتال نہیں ہوتی، پڑتال نہیں ہوتی۔ تو رب کائنات نے یہاں پر سب سے پہلے جناب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے اور راستے میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پہ بلا لیا جناب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمانے کے لیے، تورات۔ جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ سے ایک کتاب ملنی ہے، تو بعد میں جو قوم ہے بنی اسرائیل، وہاں اپنے بھائی کو حضرت ہارون علیہ السلام کو نگران بنا دیا۔ تم نے لوگوں کا خیال رکھنا ہے، ان کے عقیدے کا، ان کے اخلاق کا، اچھی طرح ان کی نگرانی کرنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے گئے تو بعد میں جو بنی اسرائیل کی قوم تھی، پہلے ہی ان کے دلوں میں شرک کے بارے میں بڑی عقیدت اور بڑے سلسلے ان کے چلتے تھے۔ آپ جب واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ قوم جو ہے وہ بچھڑے کی پوجا کر رہی ہے۔ سامری ایک بڑا بدبخت آدمی تھا۔ قرآن مجید میں، پورے قرآن پاک میں کل 7 کافروں کا نام آیا ہے، 7۔ ان میں سے ایک کافر کا نام ہے سامری، کل 7 ہے پورے قرآن مجید میں۔ اس نے قوم کو اس بات پہ لگا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے ہوئے، ناراض ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت یہ قانون اور دستور تھا کہ جب توبہ کرنی ہے شرک سے، کبیرہ گناہ سے، تو پھر آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا ہے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رحمت للعالمین ہیں، فرمایا کہ میرے چند نام ہیں، ایک نام ہے نبی التوبہ، توبہ کے نبی۔ بس استغفار کریں، اللہ پاک سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔
जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम कत्ल करो। यही तरीका था तौबा का। तो हजारों की तादाद में लोग कत्ल हो गए। यही रास्ता था तौबा का। फिर उसके बाद जनाब मूसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम 70 आदमियों को लेकर दोबारा उस मुकाम पर तशरीफ ले गए जहां से अल्लाह ताला से हम कलाम होना था। उन्होंने अजीब ही मुतालबा कर दिया, अरिनल्लाह जहरतन, कि हम अल्लाह ताला को देखना चाहते हैं अपने सामने। अल्लाह ताला हमें नजर आए, फिर हमें यकीन होगा आप अल्लाह के रसूल हैं और ये किताब रब की सच्ची किताब है। वो 70 के 70 ही अल्लाह ताला के हुक्म से मौत की वादी में चले गए। फिर आपने दुआ की कि या अल्लाह, ये 70 लोग हैं, सरदार हैं, मारे गए हैं, तो मैं कौम के सामने क्या जवाब दूंगा। अल्लाह ताला ने फिर दोबारा उनको जिंदा फरमा दिया। तो उस मौके पर आपने ये दुआ फरमाई, बड़ी खूबसूरत दुआ है, आप मोहब्बत से समात फरमाएं। वक्तुब लना फी हाज़िहि दुनिया हसना व फिल आखिरा, ऐ अल्लाह हमारे लिए लिख दे। ये मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है, हमारे लिए वाजिब कर दे, हमें अता फरमा, इस दुनिया में भी अच्छाई और आखिरत में भी अच्छाई। ये उसी तरह की दुआ है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। हदीसों में आता है कि जब प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम या सहाबाए किराम कोई दुआ मांगते, एक दुआ तो यही दुआ पढ़ते, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। यही दुआ मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाई। वक्तुब लना फी हाज़िहि दुनिया हसना व फिल आखिरा, ऐ अल्लाह दुनिया में भी खैर अता फरमा और आखिरत में भी खैर अता फरमा। इन्ना हुदना इलैक, बेशक हम रजू करते हैं, तौबा करते हैं तेरी तरफ। आगे अल्लाह पाक का जवाब जो इस दुआ के जवाब में है अल्लाह पाक की तरफ से, वो भी ज़रा समात फरमा लो। फरमाया रब्बुल आलमीन ने, अज़ाबी उसीबु बिही मन अशा, मेरा अज़ाब तो जिसको मैं चाहता हूँ उसी को पहुँचता है। अल्लाह ताला का अज़ाब हर एक को नहीं पहुँचता। और फरमाया व रहमती वसियत कुल्ल शै, मेरी रहमत हर चीज़ से ज़्यादा वसी है, आसमानों से ज़्यादा, ज़मीनों से ज़्यादा, और हर चीज़ से ज़्यादा वसी मेरे अल्लाह की रहमत है। एक आदमी आया, उसने बड़ी अजीब दुआ की नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने। कहता है, अल्लाहुम्मा रहमनी व मुहम्मदा वला तरहम माना अहदा, ऐ अल्लाह मुझ पर रहमत फरमा और मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रहमत फरमा, और हमारे साथ किसी तीसरे पर रहमत ना फरमा। अजीब दुआ की। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुस्से हो गए। फरमाया लका तहज्जरता वासिया, अल्लाह की रहमत तो बड़ी वसी है, तूने वसी चीज को तंग कर दिया है, तूने वसी चीज को तंग कर दिया है। और फरमाया इन्ना लिल्लाहि मियत रहमा, बेशक अल्लाह अहकमुल हाकिमीन की 100 रहमत है। अनज़ला मिनहा रहमतम वाहिदा, उस अर्शे अजीम के रब ने सिर्फ एक रहमत दुनिया में उतारी है। इंसानों में, हैवानों में, जानवरों में एक रहमत, और बाकी एक कम 100 अल्लाह ने अपने पास रखी हैं। यरहमुल्लाहु बिहा इबादहु यौमल क़ियामा, अल्लाह क़यामत के दिन अपने बंदों पर वो 99 रहमतें बिछाएगा, और उस रहमत की बरकत से अल्लाह अपने बंदों को जहन्नम से आज़ाद करके जन्नत का वारिस बनाएगा।
فرمایا میری رحمت تو ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. یہاں اللہ پاک نے جو آیت کریمہ آپ کو سنائی ہے نا کہ پارہ نمبر 9 ہے اور رکوع نمبر بھی 9 اور 9 ہی صفتیں ہیں ایک آیت میں. انشاءاللہ محبت سے سنو گے نا تو پھر یاد رہے گا. اور سننے سے پہلے نیت فرما لو کہ جو یہ فقیر طالب علم عرض کرے گا نا انشاءاللہ اس کو آگے سنائیں گے. کہو انشاءاللہ. اب یاد رہے گی بات، جو سنو گے یاد رہے گی، بس نیت فرما لیں. تو یہاں اللہ پاک نے اپنے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی، اس کے 3 فائدے بتائے ہیں. ویسے تو بے بہا فائدے ہیں، یہاں اس مقام پر 3 فائدے ہیں. ایک فائدہ کہ اللہ اس بندے پہ رحمت کرتا ہے. دوسرا فائدہ وہی بندہ فلاح پانے والا ہے. اور تیسرا فائدہ کہ وہی بندہ ہدایت والا ہے. کتنے فائدے ہو گئے؟ 3 جو اس مقام پر ہیں. ویسے تو بے بہا اس کے ثمرات ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پاک پیغمبر کی سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے. تو فرمایا اللہ پاک نے وہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے کہ ہم اپنی رحمت جو بہت زیادہ وسیع ہے کن لوگوں کو عطا کرتے ہیں؟ للذین یتقون، جو تقوی اپناتے ہیں. تقوی کا معنی امتثال الاوامر واجتناب النواہی. اللہ پاک نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرتے جاؤ اور جن سے منع فرمایا ان سے رک جاؤ. یہ تقوی ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے. تو یہ ایک فائدہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے پاک پیغمبر کی اطاعت کرتا ہے، کہا مانتا ہے، اتباع کرتا ہے، وہ رب کائنات کی رحمت کا حقدار بن جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت کا حقدار بنا دے. تقوی ہے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں. اب آتے ہیں اس آیت کریمہ پر جو شروع میں ہم نے تلاوت کی ہے. اور یہاں پر اللہ پاک نے ایک آیت میں، آیت ایک ہے اور ایک حکم 2 بار نازل فرمایا ہے. ایک آیت میں ایک حکم 2 بار. وہ کون سا ہے؟ وہ ہے آپ کی اتباع کا اور پیروی کا. کہا ماننا، آپ کے پیچھے چلنا، آپ کی بات پر عمل کرنا. اب دایاں ہاتھ کھول لیں اور گھٹنے چھوڑ دیں. تمہارا مال ہے تمہارے پاس ہی رہے گا. اور دائیں ہاتھ پہ گنتے چلے جائیں. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 صفتیں ایک آیت کریمہ میں. اور سن لو، بڑا دعویٰ ہے، دعویٰ بڑا ہے اور دلیل کے ساتھ ہے. دعویٰ کیا ہے؟ کہ جس طرح ہم اللہ کے پیارے نبی کی شان بیان کرتے ہیں نا، کوئی دوسرا بیان کر نہیں سکتا. کیوں بھلا؟ یہ دعویٰ بڑا ہے، دلیل بھی ہے. دلیل کیا ہے؟ کہ ہم آپ کی شان بیان کرتے ہیں قرآن سے اور سنت سے، اور لوگ بیان کرتے ہیں اپنی باتیں اور بزرگوں کی باتیں اور شعر و شاعری اور قصے اور کہانیاں. آؤ ذرا دائیں ہاتھ کھول لو اور میرے ساتھ گنتے چلے جاؤ. فرمایا میری رحمت تو بڑی وسیع ہے. ایک اللہ پاک کی رحمت اس بندے کے حق میں جو آپ کی اتباع کرتا ہے. دوسرا فائدہ کہ وہ بندہ فلاح پانے والا ہے. تیسرا فائدہ وہ ہدایت والا ہے. یہاں 3 فائدے اللہ نے بیان فرمائے ہیں. الذین یتبعون الرسول، فرمایا کہ میری رحمت تو بڑی وسیع ہے، آسمانوں زمینوں سے زیادہ، سمندروں سے زیادہ. لیکن اس کا حقدار کون ہے؟ اس رحمت کو پانے والا کون خوش نصیب ہے؟ اللہ پاک ہم سب کے نام اور خوش نصیبوں میں شامل فرما دے. دایاں ہاتھ کھول لیا سب بھائیوں نے. اب گنتے چلے جائیں. 9 صفتیں ایک آیت میں. پارہ نمبر 9، رکوع نمبر بھی 9. الذین، وہ خوش نصیب، اللہ کی رحمت کے حقدار، اللہ پاک کی رحمت کو پانے والے، ہدایت کو پانے والے اور فلاح کو پانے والے.
यत्तबिऊना जो पैरवी करते हैं, जो कहा मानते हैं, अर्रसूल जो अल्लाह के रसूल हैं। भाई रसूल होना कुछ छोटी बात है, बहुत बड़ा एजाज है। फिर आम रसूल और पैगंबर नहीं बल्कि खातमुन नबीयीन। और याद रखो अब रात का टाइम है ना, तो चांद भी और सितारे भी सारे मिलके कोशिश करते हैं, सारे मिलके कि रात की तारीकी खत्म हो जाए। सितारे भी चांद भी, लेकिन रात की तारीकी खत्म नहीं कर सकते। लेकिन जब सिराजम मुनीर आ जाए, मेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना अंजलना, बेशक हमने उतारा। अल्लाह पाक ने दो दफा एक बात को बयान फरमाया कि कुरान हमने उतारा, और इसमें आपकी शान को बयान फरमाया। अल्लाज़ीना, हाथ खोल लिए, यत्तबिऊना जो कहा मानते हैं, जो इताअत करते हैं, जो पैरवी करते हैं, अर्रसूल जो रसूल हैं, सल्लल्लाहु, और सारे रसूलों के सरदार इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अर्रसूल अन्नबी, दूसरी शान ये है कि आप अल्लाह के नबी हैं। रसूल और नबी में फ़र्क होता है। रसूल क्या होते हैं कि जिनका शान नबियों से ज़्यादा होता है, और रसूल वो होते हैं जिन पे नई किताब अल्लाह की तरफ से नाजल होती है, नई शरीयत लेकर आते हैं। आप अल्लाह के रसूल भी हैं और नबी भी हैं। कितने हो गए? दो। अर्रसूल अन्नबी अल उम्मी, आप उम्मी भी हैं। उम्मी क्या माना कि आपका दुनिया में उस्ताद कोई नहीं, आपने दुनिया में किसी से पढ़ा नहीं है, बल्कि रब्बे कायनात ने अपने प्यारे हबीब को इल्म के वो खजाने अता फरमाए कि ताकि आमद आपके शागिर्दों को पूरी कायनात का उस्ताद बना दिया। सुबहान अल्लाह। तो अर्रसूल, आप अल्लाह के रसूल हैं। अन्नबी, आप नबी भी हैं। अल उम्मी, आप उम्मी भी हैं। उम्मी का माना समझ आ गया ना? असी पढ़न पढ़ाने वाले लोग हैं ना, सानू तकरीर दी जांच नहीं होंदी। ये साडी तकरीर भी सबक ही हुंदा है, ते आज तकरीर नहीं, आज सबक ही होना है। अल्लाज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबी अल उम्मी, जो रसूल भी हैं और नबी भी हैं और उम्मी भी हैं। कितनियाँ सिफत हुई आप सब? 3। नींद नहीं ना आ गई? अर्रसूल नबी अल उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। मेरे पाक पैगंबर के तज़किरे पहली आसमानी किताबों में कितनी सिफतें हो गई? 4। अल्लाह अकबर। और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुर्बान जाएं, हदीस पाक में आता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा मुबारक इतना प्यारा था, इतना प्यारा था कि जब इंसान गुस्ल करता है ना, तो गुस्ल करके फिर उसका चेहरा तरोताज़ा हो जाता है, चेहरे पे बशाशत आ जाती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा मुबारक इतना प्यारा, इतना प्यारा। अल्लाह के नबी थे ना, जब भी देखो 24 घंटे में, चाहे आप नींद से बेदार होके आए हैं, कान्नहु खरजा मिन दिमास, जब भी देखो ऐसे महसूस हो कि अभी आप गुस्ल करके तशरीफ लाए हैं। बड़ा प्यारा चेहरा। तो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान फरमा दिया, वइज़ क़ाला ईसा इब्नु मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद फलम्मा जाअहुम बिल बय्यिनात क़ालू हाज़ा सिहरुम मुबीन। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ लोगों, मैं 2 मिशन लेकर आया। मेरे दुनिया में आने के 2 मकसद हैं। एक तो मुझसे पहले जो अल्लाह ने किताब उतारी तौरात, उसकी तस्दीक करता हूँ, अल्लाह की सच्ची किताब है। हज़रत मूसा अल्लाह के सच्चे नबी थे। और मेरे बाद
ایک نبی پیغمبر رسول آنے والے ہیں، اسمہ احمد۔ میں دنیا میں آیا، میرا آنے کا مشن، میرا مقصد یہ ہے کہ میں ان کی بشارت سنانے آیا ہوں، اور نام لے کے واضح فرما دیا۔ یہی بات اللہ پاک نے یہاں بیان فرمائی، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ آپ اللہ کے رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں اور امی بھی ہیں۔ آپ کے تذکرے پہلی آسمانی کتابوں کے اندر، تورات کے اندر، انجیل کے اندر۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 4۔ 3 کی نہیں آنکھیں 4 ہو گئی ہیں بھائی، دھیان نہ سنو ذرا۔ 4 باتیں، الرسول، النبی، الامی، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ کتنی ہوگی آپ صاحب؟ 4 صفتیں نبی کریم کی، اور اس آیت میں کل آپ کی صفتیں کتنی ہیں بولو؟ 9۔ آگے اس سے فرمایا اس پاک نبی کے تذکرے اللہ پاک کی کتاب کے اندر، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ آپ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ کتنی باتیں ہو گئی ہیں؟ 6۔ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے کہ مکہ پاک سے شام کے علاقے میں تشریف لے گئے۔ وہاں جو ہرقل تھا شہنشاہ روم، اس نے حضرت ابو سفیان سے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، 10 سوال کیے۔ ایک سوال ان میں یہ تھا، بماذا یامرکم، وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا وہ اللہ کے رسول ایسے ہیں جو ہمیں اچھی کاموں کے کرنے کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے منع کرتے ہیں۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ اللہ کے نبی، الرسول، النبی، الامی، جن کے تذکرے پہلے آسمانی کتابوں میں آپ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ اب 8 ہو گئی ہیں۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اے نمبر 7 ہے، گن دو نا پہ آپ صاحب۔ اللہ کے پاک نبی کی شان کہ آپ طیب چیزوں کو حلال کرتے ہیں۔ طیب چیز حلال ہے، جو چیز عمدہ ہے، فائدہ مند ہے، آپ اس کو کہتے ہیں یہ حلال ہے۔ اب اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل نے اور یہودیوں نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت حرام کر لیا تھا۔ اللہ نے حلال کیا ہے، انہوں نے حرام کر لیا تھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے وَيُحَرِّمُ، آپ ان پر خبیث چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور طیب، اور فرمایا حلال ہے، اسے کھاؤ۔ اللہ نے حلال کیا ہے، جس چیز کو اللہ حلال کرتا ہے اسے کون حرام کر سکتا ہے؟ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ اللہ تعالیٰ بار بار حرمین شریفین کی زیارتیں نصیب فرمائے۔ حرمین شریفین کے اندر نا ایک پٹی چلتی ہے، اس پہ آیتیں اور حدیثیں لکھی ہوئی آتی ہیں مختلف جگہ پر اور مختلف دروازوں کے اندر۔ تو ایک پٹی چلتی ہے حرم مکی اور حرم مدنی کے اندر، اس پہ لکھا ہے ممنوع التدخین، تمباکو نوشی منع ہے، تمباکو حرام ہے۔ اور اس کے ساتھ یہی آیت کریمہ اللہ پاک کے بندوں نے لکھی ہے جو آپ کے سامنے ہے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ اللہ کے پیارے نبی خبیث چیزوں کو حرام کرتے ہیں اور تمباکو خبیث ہے، اس لیے سگریٹ حقہ حرام ہے، کیونکہ خبیث ہے نا، اور جو خبیث چیز ہے وہ حرام ہے۔ یہ حرمین شریفین کے اندر پٹی چلتی ہے اور لکھا ہوا الیکٹرانک سبق، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ کے نبی کی شان یہ ہے، آپ خبیث چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا ہے، سود کو۔ اور سن لو ذرا دونوں کان کھول کے، اس سے پہلے جو ادیان ہیں اللہ پاک نے پہلے دینوں کے اندر بھی سود کو حرام قرار دیا ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے بھی سود حرام ہے،
لیکن ان ظالموں نے کیا کیا کہ سود کھا لیا کرو، سود حلال ہے، حرام کو حلال کر لیا۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کوئی بندہ کسی دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھائے۔ تو یہودیوں نے کیا کہا؟ کہنے لگے لیس علینا فی الامیین سبیل۔ یہودی کہتے تھے جو غیر یہودی ہے، جو غیر یہودی ہے، جو یہودی نہیں ہے، اس کا مال کھا لیا کرو، جائز ہے، یہ کہتے یہودی لوگ۔ فرمایا نہ، سود اللہ نے حرام کیا ہے، تم حلال کیوں کرتے ہو؟ اور کسی بھی انسان کا مال کھانا ناجائز طریقے سے حرام ہے، تم اسے حلال کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے پاک نبی نے اس بات کا بھی اعلان فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ یہ 9ویں صفت ہے جو اس آیت کے اندر ہے۔ 9 صفتیں اللہ پاک نے ایک آیت میں، اور پورے قرآن مجید میں یہ صرف ایک آیت ہے جس میں سب سے زیادہ اللہ کے پاک پیغمبر کی شان ہے، اور ایک حکم اس ایک آیت میں رب کائنات نے 2 مرتبہ نازل فرمایا ہے۔ حکم ایک ہے، آیا 2 مرتبہ ہے، ابھی انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اللہ کے نبی، نبی التوبہ، نبی الرحمہ، آپ توبہ کے نبی، رحمت کے نبی، اور لوگوں سے ان کے بوجھ دور کرتے ہیں۔ پہلے کیا طریقہ تھا؟ ابھی آپ نے سنا ہے نا کہ جب توبہ کرنی ہے تو پھر قتل کرنا ہے، اور ایک طریقہ یہ تھا کہ جب کسی انسان کے لباس پہ کوئی غلاظت پڑ جائے، پیشاب ہے، پخانہ ہے، تو اتنا لباس کاٹ دیا جائے۔ اب ہمارے لیے آسانی ہے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اللہ کے پاک نبی ان کے بوجھ دور کرتے ہیں۔ اب کاٹنا نہیں، قتل نہیں کرنا، بلکہ استغفار کر لیں تو گناہ کی معافی ہے، کپڑا دھو لیں تو پاک صاف ہے، یہ ہے آپ کی شان۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ بوجھ اور وہ توق اور وہ پھندے جو لوگوں نے اپنے اوپر خود ڈال رکھے تھے، اپنے اوپر خود ڈال رکھے تھے کہ ایک عورت ہے، وہ ایام کے اندر ہے، اس کا کھانا پینا بھی الگ ہے، اس کا رہنا سہنا بھی الگ ہے۔ فرمایا نام اصنعوا کل شیء الا النکاح، صرف وہ اپنے خامد کے لیے حلال نہیں، باقی گھر میں رہے، رہنا سہنا، کھانا پینا گھر کے اندر اس کا اکٹھا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ وہ ناپاک ہو گئی ہے۔ یہ 9 صفتیں رب کائنات نے بیان فرمائی، اور ایک حکم 2 مرتبہ نازل فرمایا۔ اب ایک مرتبہ پھر ذرا گنتی کر لو، الذین یتبعون الرسول 1، النبی 2، الامی 3، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل 4، یأمرہم بالمعروف 5، بولتے نہیں حافظ صاحب، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ 6، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ 7، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ 8، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ کتنے ہو گئے؟ 9۔ پارہ نمبر بھی 9، رکوع نمبر بھی 9، اور اللہ کے پاک نبی کی 9 ہی صفتیں۔ ٹھیک ہے آپ صاحب؟ اور ایک بات محبت سے سن لو، پاک پیغمبر کی تاریخ پیدائش بھی 9 ربیع الاول، 9 کا ہندسہ بڑا پیارا ہے حافظ صاحب، اس کو ضرب دیتے جاؤ نا تبدیل نہیں ہوتا۔ 9 دونی 18، 8 کو 1 میں جمع کرو پھر 9، 9 ترائیاں 27، 7 کو 2 میں جمع کرو پھر 9، 9 چوکا 36، 6 کو جمع کرو 3 میں پھر 9، اور 9 پنجا 45، 5 کو 4 میں جمع کرو پھر 9، 9 بدلتا نہیں حتیٰ کہ 9 نیا 81، 8 کو 1 میں جمع کرو پھر 9۔ تو 9 کا ہندسہ یاد رکھیں گے نا، دعا کرو اللہ ہمیں اپنے پیارے حبیب کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ آپ کی محبت اسی طرح نصیب ہوتی ہے
جب آپ کی شان بیان کریں، اور میرا دعویٰ آپ نے سن لیا نا کہ جیسے ہم آپ کی شان بیان کرتے ہیں کوئی دوسرا کر نہیں سکتا. ہم قرآن سے بیان کرتے ہیں، لوگ قصے کہانیاں شعر و شاعری اور بزرگوں کی کہاوتیں اور فلاں نے کہا اور حضرت نے فرمایا، ہم قرآن و سنت سے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی پہ زندہ رکھے اور اللہ ہم سب کو ایمان صحت والی زندگی نصیب فرمائے. اب اس سے آگے رب کائنات نے اپنے پیارے حبیب کے 4 حق بیان فرمائے ہیں اسی آیت میں. کتنے حق؟ 4. 9 صفتیں بیان فرما کے پھر 4 حق بیان فرمائے. ذرا دایاں ہاتھ کھول لو. فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. کتنے حق ہو گئے؟ 4. 9 صفتیں بیان کر کے 4 حق بیان فرمائے. فالذین، پس وہ خوش قسمت لوگ، آمنوا بہی، جو ایمان لائے اس پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، انشاءاللہ ایمان ہی تازہ ہو جائے گا. پہلے بھی آپ نے سنا ہوا ہے یقیناً، لیکن ایمان تازہ ہوگا. ایمان ہو تو کیسا ہو؟ جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ معراج شریف سے واپس تشریف لائے. ابو جہل آیا، آ کے آپ کے پاس بیٹھ گیا، کہتا ہے کوئی نئی خبر ہے تو سناؤ. کہا ہاں خبر ہے، اللہ نے مجھے آسمانوں پہ بلایا ہے اور میں نے اتنے سارے نبیوں کی امامت کرائی ہے، اللہ نے نماز کا تحفہ عطا کیا ہے. ابو جہل کہتا ہے اچھا اگر میں دوسرے لوگوں کو بلاؤں تو آپ ان کے سامنے یہی بات کر دیں گے؟ کہا ہاں بلاؤ. تو بھاگا گیا بڑی خوشی سے اور لوگوں کو بلا کے لایا. آپ نے دوبارہ پھر وہ سارا واقعہ بیان فرما دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے، بھئی کوئی بندہ، ابو جہل کہتا ہے کوئی بندہ آسمانوں پہ راتوں رات جا سکتا ہے، مسجد اقصی جا سکتا ہے اور واپس آ سکتا ہے ایک رات کے اندر؟ کہا نہیں. اچھا جب پکا کر لیا نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آخر میں ابو جہل کہتا ہے یہ بات محمد کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ بات کی ہے، راتوں رات مجھے اللہ نے آسمانوں پہ بلایا ہے اور نماز کا تحفہ دیا ہے، مسجد اقصی گیا ہوں، سیر کر کے آیا ہوں، کیا تم یہ بات مانتے ہو؟ کہا ہاں اگر محمد کہتے ہیں تو پھر بات سچی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا ایمان چاہیے. یہ پہلا حق ہے آپ کا، اور کل 4 ہیں اس آیت کریمہ میں. فالذین آمنوا بہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ایمان نصیب فرمائے. اللہ والو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے لوگوں سن لو، لو کان دین بالرائے، اگر دین عقل کا نام ہوتا، کسی انسان کے بصیرت اور فہم کا نام ہوتا، تو ہم جب مسح کرتے ہیں نا موضوع پر، تو اللہ کے نبی کو دیکھا ہے آپ موضوع کے اوپر مسح کرتے ہیں، لیکن پاؤں کو جو چیز لگتی ہے وہ تو نیچے لگتی ہے. اگر دین عقل رائے اور فہم کا نام ہوتا، کسی انسان کی فہم کا، تو ہم کہتے بھئی پاؤں کو جو لگتا ہے نیچے لگتا ہے، مسح نیچے کیا کرو. لیکن وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی الخفین، اللہ کے پاک پیغمبر نے مسوں کے جرابوں کے اور موزوں کے اوپر مسح کیا ہے، اس لیے ہم اوپر مسح کریں گے، ہم اسی طرح کریں گے کما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح اللہ کے نبی نے کیا ہم اسی طرح کریں گے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اب 2 حدیثیں سن لیجئے، اور سننے سے پہلے ذرا محبت سے اپنے چہرے مبارک میری طرف کیجئے. میں دعا کرتا ہوں بیض اللہ وجوہکم ورفع اللہ قدرکم. جب قیامت کا دن ہوگا، یوم تبیض وجوہ، کچھ چہرے ہوں گے سفید ہوں گے، اور میں دعا مانگ کے آیا ہوں، یہاں بھی دعا کرتا ہوں یا اللہ جتنے لوگ آج اس مجلس میں شریک ہیں، قیامت کو ان سب کے چہروں کو سفید فرما دینا. اب 2 حدیث مبارکہ، ایک جامع ترمذی سے
अल्लाहु अकबर। फरमाया नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, ला युमिनु अहदुकुम, कोई बंदा ईमानदार नहीं हो सकता, हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही, हत्ता के वो अपनी ख्वाहिश को, अपनी तमन्ना को, अपनी आरजू को अल्लाह के पाक पैगंबर की ख्वाहिश और आपके हुक्म के ताबे ना कर ले, उस वक्त तक कोई बंदा मोमिन नहीं हो सकता। हाफिज साहब, आज बारात है, आज मेरा सूट अलग है, कल वलीमा है तो सूट अलग है, सूट अलग है, मेहंदी का अलग है, बारात का अलग है, कारियमीन साहब वलीमे का अलग है, और तेरी शान अल्लाह के पाक पैगंबर से ज्यादा है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक बड़ा प्यारा सूट है, काना यलबसुहा लिल ईद वलिल जुमुआ वलिल वुफूद। ईद आती आप वही सूट पहन लेते, जब जुमा आता आप वही सूट पहन लेते, और मैं कुर्बान जाऊं मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब बाहर से कोई वफद मिलने आता आप वही सूट पहन लेते। अब कैसी ये बेहुदा बात है कि मेहंदी का सूट अलग है, बारात का अलग है, वलीमे का अलग है, मकलावे का अलग है, ये 2.5 करोड़ रुपए का लहंगा है। ये सारी बातें कहाँ से आई हैं? ये बेदीनी की अलामतें हैं। अल्लाह ताला हमें आपकी सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। भी जो सूट बारात में पहने वलीमे में क्यों नहीं पहन सकते? क्या तकलीफ है? सूट के अंदर शान है। हाफिज साहब, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के यहाँ इज्जत उसकी है जो तकवे वाला है। अल्लाह हमें वो तकवा नसीब फरमा दे। फल्लज़ीना आमनू बिही, एक हदीस सुन लिए ना, अब दूसरी हदीस से पाक सुनिए। मुत्तफ़क़ुन अलैहि, सही बुखारी और सही मुस्लिम शरीफ से फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना, जगा दो पाइए थोड़ी देर पुत्रा जाग के बैठो। ला युमिनु, और मेरे उस्ताद ने स्कूल दे चौधरी गुलाम मुस्तफा जज्जा साहब, वो स्कूल पढ़ना ना तो उन्हें सानू समझाना, उन्हें आखना नींदर एक ऐसी चीज़ है जिन्ने मर गए ने किसी की पूरी नहीं हुई, बगैर पूरी करन तो ही मर गए ने, किसी की ये पूरी होंदी ही नहीं है। मियाँ साहब ते साडी जज्जा साहब कहना है किसी पूरी नहीं की, ते ध्यान ना जरा, ये ना बड़ी पाकीज़ा मजलिस हुंदी है ते बड़ी मुहब्बत। शैतान पहला हमला करदा है कि कोई बंदा मस्जिद च आवे ही ना, ते जे आ जाए तो फिर दूसरा हमला कर देंदा है कि बैठा बैठा सौ जाए, ते जे जागदा रहे तो फिर तीसरा हमला करदा है कहने वाले ते सुनने वालियां ते, कि ये अमल ना कर सकन, ना कहने वाला करे ते ना सुनने वाले, फिर तीसरा हमला करदा है। अल्लाह सानू तिन्ना हमलियां तो महफूज फरमा दे। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन, तुम में से कोई बंदा ईमानदार नहीं हो सकता हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन, हत्ता कि मैं उसे महबूब हो जाऊं, प्यारा हो जाऊं सारी दुनिया से, माँ बाप से, औलाद से, वन्ना से अजमाइन। अल्लाह हमको वो मोहब्बत नसीब फरमा दे और अल्लाह ताला उस मोहब्बत पे कायम रखे। तो 9 सिफतें बयान करके अब आगे चलते हैं। अल्लाह पाक ने 4 चीज़ें बयान फरमाई। फल्लज़ीना आमनू, अच्छा एक बात और करनी है कि आपने सुन तो लिया है ना कि कुरान करीम से कौन सी आयत है, कौन सा पारा है। घरों में जाके ना यही मकाम खोल के फिर तर्जुमा पढ़ना है, कहो इंशाअल्लाह, पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह? हाँ इंशाअल्लाह। फिर क्या होगा सुनो जरा, फिर क्या होगा? फिर नूरुन अला नूर हो जाएगा। पहले सुना फिर पढ़ा, नूरुन अला नूर हो जाएगा। फल्लज़ीना आमनू बिही, जो आप पर ईमान लाए, व अज़्ज़रू, और आपकी तज़ीम करते रहे, आपकी तज़ीम करते रहे। तज़ीम क्या है? जो हमारा आज का उन्वान है, इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहूदी कहते हम अल्लाह के प्यारे, ईसाई कहते हम अल्लाह के प्यारे, और हमारे फिरके हैं ना, हर फिरके वाला कहता है हम अल्लाह के प्यारे। कहा नहीं, सारे गलत कहते हो। आओ दोनों कान खोल के और आंखें खोल के
یہ بات سن لو اور دیکھ لو، سورت آل عمران آیت نمبر 31، آیت نمبر 31، قل ان کنتم تحبون اللہ، دعوے کرنے سے، دعوے تو یہودی بھی کرتا ہے، عیسائی بھی کرتا ہے، آیت نمبر کتنی آپ صاحب؟ 31، اگر تم اللہ سے محبت، قاری امین صاحب نے ابھی سنائی ہے نا، اللہ ان کے علم میں مزید برکت فرمائے اور دین کا کام لے لے، اور اللہ قاری صاحب کا اور ہم فقیروں کا اور آپ سب کا نام اپنے دین کے خادموں میں شامل فرما لے۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اس کا ایک ہی رستہ، ایک ہی طریقہ ہے، یہودی بھی سن لے، عیسائی بھی، سکھ بھی، ہندو بھی، مسلمانوں کے فرقے بھی، فَاتَّبِعُونِی، میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلو، میرا کہا مانو۔ اس کے دو فائدے، یحببکم اللہ، پہلے تم محب تھے، اب اللہ پاک کے محبوب بن گئے۔ دوسرا فائدہ، وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ، رب کائنات تمہارے گناہوں پہ معافیوں کے قلم پھیر دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اللہ بڑا بخشنے والا، بڑی رحمت فرمانے والا۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوا، جو آپ پر ایمان لائے اور آپ کی تعظیم کرتے رہے۔ تعظیم کیا ہے؟ اب میں انشاءاللہ آپ کے سامنے 3 حدیثیں پیش کرتا ہوں، ذرا محبت سے سماعت فرمائیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سنائی اپنے بیٹے کو، کہا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو مسجد سے مت روکو۔ کسی کو اختیار نہیں ہے کہ عورت کو منع کرے مسجد میں نہ جا۔ فقال ابن لہو، حضرت عبداللہ بن عمر کا بیٹا جس کا نام بلال ہے، اور کہنے لگا واللہ لنمنعہن، اللہ کی قسم ہم تو ضرور منع کریں گے۔ حدیث سنائی حضرت عبداللہ بن عمر نے، تو حضرت عبداللہ بن عمر کا بیٹا، حضرت عمر کا پوتا کہتے ہیں ہم تو منع کریں گے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جب حدیث سن کے اس بندے نے یہ بات کی، حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا فَسَبَّهُ سَبًّا شَدِيدًا، تم نے تو اللہ کے نبی کی تعظیم نہیں کی، آپ کا اکرام نہیں کیا، اور کہا لا اکلمک ابدا، ہمیشہ میں تو اسے کبھی کلام نہیں کروں گا۔ میں اللہ کے نبی کی حدیث پیش کرتا ہوں، عورتوں کو منع نہ کرو، اور تم کہتے ہو ہم منع کریں گے۔ جب حدیث آ جائے فوراً ہاتھ کھڑے کر دو، سمینا و اطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا۔ حدیث دوسری، اللہ کے پاک پیغمبر کا پیارا فرمان، آپ سب ذرا چہرہ میری طرف کر لو، اللہ آپ کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ اللہ کے نبی کی دعا ہے، پیارے نبی کریم علیہ السلام نے ایک صحابی کے لیے دعا فرمائی، اللہ اس کو صحت والی، ایمان والی زندگی۔ اب حدیثوں میں آتا ہے 100 سال سے زیادہ وہ زندہ رہے، صحابی رسول۔ اس سے آگے سنیے، اللہ کی اتنی رحمت ہوئی کہ ان کے سر میں اور ان کی داڑھی میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا۔ عمر 100 سال سے زیادہ ہو گئی، بے برکت دعائے نبی کریم کی دعا کی برکت ہے۔ نظر اللہ وجوہکم، انشاءاللہ ہم فقیر بھی دعا کرتے ہیں اللہ آپ کے چہروں کو تر و تازہ رکھے، اللہ کے پاک پیغمبر کی دعا ہے۔ آؤ ذرا میں حدیث پاک آپ سے عرض کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالی عنہ ایک آدمی کو دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے کینکر مار رہا ہے، اسے منع کیا اور کہا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخذف، یہ چھوٹے چھوٹے کینکر مارنا اس کا فائدہ کوئی نہیں، نہ اس سے کوئی شکار ہوتا ہے، نہ دشمن کا نقصان ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کریم علیہ السلام نے اسے منع فرمایا ہے۔ دوبارہ پھر اس آدمی کو دیکھا کہ اسی طرح وہ چھوٹے چھوٹے کینکر مار رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا غصے ہوئے، اتنا ناراض ہوئے اور کہا فلن اکلمک کذا و کذا، میں نے تمہیں اللہ کے پاک پیغمبر کی حدیث سنائی ہے، تم حدیث کا احترام نہیں کرتے، جاؤ میں اتنا عرصہ تم سے کبھی بھی کلام نہیں کروں گا۔ بھائیو، جب اللہ کے پاک پیغمبر کی حدیث آ جائے پھر اپنے آپ کو جھکا دیا کریں۔ میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ نبی رحمت للعالمین کے فرمان کے سامنے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے،
ایک آدمی ہے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، قل بیمینہ کا، کہتا لا استطیع، میں طاقت نہیں رکھتا، فرمایا لا استطعت، ٹھیک ہے نہ طاقت رکھے تو آپ کی ایسی بد دعا لگی، فما رفعہ الی فیہ حتی مات، رب کائنات نے اس کے بائیں ہاتھ کو شل کر دیا، پھر موت تک اپنے بائیں ہاتھ کو اپنے منہ تک نہیں لے جا سکا، اللہ نے ایسا اس پہ عذاب نازل کیا۔ تو اللہ والو، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے 4 حق جو اس آیت کریمہ کے اندر ہیں، فالذین آمنوا بہ، پس وہ بندے جو ایمان لائے، وعزروا، اور آپ کی تعظیم کرتے رہے۔ تعظیم کیا ہے؟ جو حدیث میں ہے اس کو منوان قبول کر لیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، اور آپ کی بات کو اپنے سینے میں دل و دماغ میں جگہ دے کر ہر جگہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ فالذین آمنوا بہ وعزروا، ایمان لائے، پہلا حق۔ دوسرا، آپ کی تعظیم کرتے رہے۔ تعظیم ایسی نہیں کرنی جو بے بنیاد ہے۔ ایک مسئلہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے، حافظ صاحب کے پیارے رسول کا سایہ نہیں تھا، یہ بات بالکل جھوٹ ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں، بلکہ حدیثوں میں آتا ہے پیارے رسول علیہ السلام کا پیارا سایہ بھی تھا، بلکہ اللہ کا بھی سایہ ہے۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ تعالیٰ کا سایہ ہے، مخلوقات کا سایہ ہے۔ تو یہ بات بالکل بے ثبوت ہے، قرآن و سنت میں اس کا ثبوت ہی کوئی نہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب کا سایہ نہیں تھا۔ آپ کی تعظیم کرنی ہے جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے۔ فالذین آمنوا بہ وعزروا، جو آپ پر ایمان لائے، آپ کی تعظیم کرتے رہے، ونصروا، اور آپ کی مدد کرتے رہے۔ اور سن لو، آپ علیہ السلام نے ساری زندگی اپنی ذات کے لیے کسی سے مدد نہیں طلب کی، بلکہ اللہ کے دین کے لیے۔ من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کے دین کا مددگار ہے؟ اللہ کے دین کے مددگار، اے دیکھو 3 انگلیاں نا، اپنے 24 گھنٹوں کو 3 پہ تقسیم کر لو، 8 گھنٹے دنیا کے لیے، 8 آخرت کے لیے، اور 8 گھنٹے آرام کے لیے۔ 3 پہ تقسیم کرو، 8 گھنٹے دنیا کے لیے، 8 آخرت کے لیے، اور 8 آرام کے۔ ٹھیک ہے آپ صاحب، اللہ اکبر، یہ ہے مدد کہ ہم انشاءاللہ اپنے وقت کے ساتھ اللہ کے دین کی مدد کریں گے۔ تو جب مولانا منظور صاحب آتے ہیں نا، آپ نعرے لگاتے ہیں، تو آج چھوٹا مولوی آیا تو کوئی نعرہ نہیں، ایک نعرہ میں خود لگاؤں گا انشاءاللہ، آخر میں جا کے وہ مجھے یاد کرا دینا۔ تو اللہ کے پیارے نبی کے دین کی مدد، دین کی مدد کیا ہے؟ 8 گھنٹے دنیا کے لیے، 8 آخرت کے لیے، آخرت کے لیے، قرآن کے لیے، مسجد کے لیے، ترجمہ قرآن کے لیے، اور حفظ قرآن کے لیے، درس قرآن کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، قرآن کی اشاعت کے لیے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو دین حق دے کے بھیجا، انشاءاللہ پوری دنیا پہ غالب آ کے رہے گا انشاءاللہ۔ اور ابتدا کہاں سے ہوگی؟ آپ کی مجلس سے۔ 3 حصوں پہ تقسیم کر لیں۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، جو ایمان لائے، آپ کی تعظیم کرتے رہے، آپ کی مدد کرتے رہے۔ مدد کیا ہے؟ دین کی مدد ہے، اور دین کو غالب کرنا ہے، دین کو پھیلا دینا ہے پوری دنیا پہ۔ آپ نے ساری زندگی اپنی ذات کے لیے مدد طلب کی نہیں، دین کی مدد ہے۔ وَنَصَرُوا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ۔ اب صاحب ایک حکم ہے، 2 بار آیا ہے، جہاں آیت شروع ہوتی ہے الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ، جو کہا مانتے ہیں، جو اطاعت کرتے ہیں۔ اور قاری امین صاحب نے کیسا پیارا موضوع منتخب فرمایا ہے، اتباع رسول، اتباع سنت، اور اسی میں کامیابی ہے، اسی میں نجات ہے۔ اور یہ لفظ 2 مرتبہ، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ،
پہلے آپ کے 9 حق بیان فرمائے، 9 شان اور خوبیاں بیان کر کے پھر 4 حق بیان فرمائے۔ جو آپ پر ایمان لایا آپ کی تعظیم کرتا رہا، آپ کی مدد کرتا رہا اور اس نور کی پیروی کرتا رہا، پہلے یتبعون پھر واتبعوا، ایک آیت میں 2 مرتبہ نور جو اللہ نے اتارا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بھئی فائدہ ہوگا تو پھر کوئی کام کرے گا نا۔ فرمایا فائدہ اس کا یہ ہے، اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے۔ پہلے آیا، اس سے پہلی آیت میں اللہ اس بندے پہ رحمت کرتا ہے جو آپ کی اتباع کرتا ہے۔ اس میں دوسرا فائدہ، جو آپ کی اتباع کرتا ہے وہ فلاح پاتا ہے۔ جب قبر میں جاتا ہے تو اللہ کے فرشتے سوال کرتے ہیں کس بات کا؟ من ربو کا، من نبیوں کا، جو آپ کا کہا مانتا ہے، اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، کہتا ہے نبی ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو کہا نہیں مانتا، اپنی مرضی کرتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ ہاں ہاں، اس طرح ہاں ہاں قبر کے اندر، لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، نہ کہا مانتا رہا، نہ اتباع کرتا رہا، نہ پیروی، ہاں ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا وہ کون ہے، اور جو بات ماننے والا کہتا ہے نبی محمد۔ اور حوض کوثر پہ جا کے جو اتباع کرنے والا، کہا ماننے والا، پیروی کرنے والا، وہ تو پانی پیتا ہے حوض کوثر کا۔ اللہ ہم سب فقیروں کو نصیب فرما دے۔ اور جو آپ کا کہا نہیں مانتا، اتباع نہیں کرتا، پیروی نہیں کرتا، پیچھے نہیں چلتا، سحقن سحقن لمن غیر بادی، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا۔ سحقن سحقا، جو اتباع کرنے والا اس کے لیے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور فرمایا اولئک ھم المفلحون، رحمت بھی ہے، فلاح بھی ہے۔ اور تیسرا فائدہ جو اللہ نے اس سے اگلی آیت میں بیان فرمایا ہے، فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اے لوگو انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض، جہاں جہاں تک خدا کی خدائی وہاں وہاں تک میری نبوت ہے۔ لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، فآمنوا باللہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، النبی الامی، جو نبی بھی ہیں امی بھی ہیں، الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، واتبعوا، پہلے آیا الذین یتبعون، پھر آیا واتبعوا النور الذی، اب فرمایا واتبعوا، بدل بدل کے، حکم ایک ہی ہے، بار بار آتا ہے۔ اللہ فرمایا لعلکم تہتدون، ایک آیت میں فائدہ کہ اللہ کی رحمت ہوگی، دوسری میں فائدہ کہ وہ فلاح پائے گا، تیسری میں فائدہ کہ وہ ہدایت پائے گا۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر کا پیارا فرمان سن لیجئے، فرمایا لوگوں ترکتکم، میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا، ایک کتاب اللہ اور ایک میری سنت ہے، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں کو تھام کے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ رحمت بھی ہے، فلاح بھی ہے، ہدایت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار مدینہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے، سبحان اللہ۔ مدینہ پاک کی محبت بھی ایمان کا تقاضا ہے، اور مدینہ شریف کے اندر ایک ایسی چیز ہے جو نبی کریم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک اپنی اسی حالت کے اندر ہے، وہ ہے احد پہاڑ، اسی طرح باقی ساری چیزیں، سڑکیں، مسجدیں، مکان بدل گئے، جہاں کچے مکان تھے وہاں آج فلک بوس مارتے ہیں۔ پیارے رسول علیہ السلام کی پیاری مسجد نبوی سے باہر نکلے نا مدینہ یونیورسٹی جانے کے لیے، تو راستے میں ایک مسجد آتی ہے جس مسجد کا نام ہے مسجد قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد ہے۔ مدینہ یونیورسٹی جاتے ہوئے راستے میں آ جاتی ہے مسجد قبلتین۔ اللہ پاک نے اس مسجد کا بھی عظیم ہی شان رکھا ہے۔ رب کائنات نے دوسرے پارے کے اندر بیان فرمایا،
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مَن يَتَّبِعُ مدینہ پاک میں جب اس طرح کھڑے ہو نا تو ادھر منہ کر لیں تو مسجد اقصی ہے، اور اس طرف اگر منہ کر لیں تو خانہ کعبہ ہے، مکہ مکرمہ ہے۔ تو 18 مہینے اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام مسجد اقصی کی طرف چہرہ مبارک کر کے نماز پڑھتے رہے، اور آپ کا چہرہ بھی مبارک ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام آئے رضی اللہ تعالی عنہ، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اور پہلے نام بھی عبداللہ نہیں تھا، پہلا نام اور تھا، بعد میں عبداللہ نام رکھا گیا۔ آئے نبی علیہ السلام صحابہ کو واعظ کر رہے ہیں، افشوا السلام وآتیموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام۔ یہودیوں کے بڑے عالم تھے، بڑے تنا آدمی تھے، بڑے سمجھدار تھے۔ فلما تبینت وجہہ، جب رحمت دو عالم کا چہرہ دیکھا، چہرہ مبارک دیکھا نا، آپ فرما رہے تھے افشوا السلام وآتیموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام۔ دیکھا نا آپ کا چہرہ، حدیث کے لفظ کیا ہیں میاں صاحب؟ فلما تبینت وجہہ، جب پیارے پیغمبر کا چہرہ انور دیکھا، عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، یہ چہرہ تو کسی سچے بندے کا ہو سکتا ہے۔ چہرہ دیکھ کر اسلام قبول کیا، مسلمان ہو گئے، اتنا پیارا چہرہ، سبحان اللہ۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کان رسول اللہ احسن الناس وجہا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت اللہ کے پاک پیغمبر کا چہرہ مبارک ساری کائنات سے زیادہ خوبصورت ہے، احسن الناس وجہا۔ اللہ کے پیارے نبی 18 مہینے نماز پڑھتے رہے، اپنا چہرہ آسمان کی طرف دعا کرتے ہیں، تو اللہ پاک نے حکم دیا کہ اب مکہ مکرمہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھو، تا قیامت یہی قبلہ ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ جو قبلہ بنایا نا 18 مہینے مسجد اقصی کو اور پھر خانہ کعبہ کو تا قیامت، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کون ہے جو اللہ کے رسول کا کہا مانتا ہے، اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، پیچھے چل۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ میرے حبیب کے پیچھے کون چلتا ہے، ورنہ تو اللہ پاک جس کو چاہے جس وقت چاہے قبلہ۔ اصل بات یہ دیکھنی تھی کہ میرے پیارے حبیب کی بات کون مانتا ہے اور کون بے نصیب ہے جو انکار کرتا ہے۔ اب آخری بات سن کے ذرا محبت کے ساتھ انشاءاللہ پھر اجازت چاہیں گے۔ ہر بندہ دعا کرتا ہے نا قاری صاحب کہ یا اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، کرتے ہیں نا، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور بڑی فضیلت والی بات ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو بندہ مرتے ہوئے کلمہ پڑھ لے ایمان کے ساتھ اور اللہ پاک اس کو نصیب کرے ایمان کے ساتھ، دخل الجنہ، وہ اللہ کی جنت کا وارث ہے۔ آخری کلام من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، سارے چاہتے ہو نا، کہو انشاءاللہ، دعا بھی کرتے ہیں نا، محبت سے کہو انشاءاللہ۔ اللہ اس فقیر کو اور آپ سب کو مرتے وقت رب کائنات کلمہ نصیب فرمائے۔ اچھا کلمہ پتہ کس کو نصیب ہوتا ہے؟ کلمہ کس کو نصیب ہوتا ہے؟ جو زندگی میں پیارے آقا کی سنتوں پہ عمل کرتا ہے، وہ بھی تو حدیث ہے نا، جو زندگی میں آپ کی حدیثوں پہ عمل کرتا ہے اللہ مرتے ہوئے اس کو کلمہ نصیب کرتا ہے۔ ویسے زبانی کلامی کلمہ مرتے ہوئے فرعون نے بھی پڑھ لیا تھا، وہ کلمہ نہیں تھا۔ کلمہ کیا ہے؟ جو آج سے شروع کر دے، جو حدیث آئے اس پر انشاءاللہ میں عمل کروں گا اور اس کو آگے پہنچاؤں گا۔ اپنے گھر میں اس بات کا اعلان کر دو، اور میرے دوست میرے ساتھ ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک کی توفیق سے اللہ نے گھر دیا ہے
تو اپنے اولاد کو بٹھا کے ان کے سامنے صاف صاف اعلان کر دیا ہے، اور میرے بیٹو سن لو میری بات، یہ گھر اللہ نے دیا ہے، گھر مکان اللہ نے دیا ہے، اور میری ایک بات سن لو توجہ سے اور نوٹ کرو میرے بیٹو، اس گھر کے اندر اللہ کے نبی کی حدیث کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا۔ الحمدللہ اللہ پاک نے برکت ڈال دی ہے، اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، اور اللہ پاک نے جو بہت بڑی نعمت ہے نا، جو بہت بڑی نعمت ہے جو خریدنے سے نہیں ملتی، اس کا نام ہے سکون، سکینت۔ اب گھروں میں ہر چیز ہے، سکون کوئی نہیں۔ سکون کہاں ہے؟ وہ اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، اتباع میں ہے۔ آؤ، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہو تو اس کا ایک ہی رستہ ہے کہ آج سے تہیہ کر لیں کہ انشاءاللہ پیارے پیغمبر کی حدیثوں پر عمل کریں گے، اور انشاءاللہ اتباع سنت میں، اتباع رسول میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ ورنہ یاد رکھو، اگر آج آپ کی حدیثوں پر عمل نہیں کرتے، مرتے وقت کلمہ کوئی نہیں نصیب ہونا۔ اگر ہوا بھی تو فرعون والا، فرعون بھی مرتے ہوئے کیوں آپ صاحب کلمہ پڑھتا تھا نا، وہ کلمہ ایمان والا نہیں نصیب ہوتا۔ ایمان والا اگر کلمہ چاہتے ہو تو ایک چھوٹا سا نعرہ ہے، وہ نعرہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کے بارے ایک نعرہ ہے۔ وہ نعرہ کیا ہے؟ مرتے مرتے پڑھنا ہے، پڑھتے پڑھتے مرنا ہے۔ ہنے میرے نال نعرہ لاؤ نا، مرتے مرتے پڑھنا ہے، پڑھتے پڑھتے مرنا ہے۔ کیوں جی آپ سب کہو انشاءاللہ، سارے ذرا بولو، مرتے مرتے پڑھنا ہے، پڑھتے پڑھتے مرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے پاک نبی کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رحمان یا اللہ، یا منان یا اللہ، یا سبحان یا اللہ، یا دیان یا اللہ، یا ارحم الراحمین یا اللہ، یا اجود الاجودین یا اللہ، یا اکرم الاکرمین یا اللہ۔ اے اللہ، جتنے تیرے بندے اس مجلس میں موجود ہیں، مسجد میں موجود ہیں، حاضر ہیں، باہر جانے سے پہلے سب کو معاف فرما دے۔ اللہ سب کی دنیا اور آخرت بہتر بنا دے، دنیا آخرت کی خیر نصیب فرما دے۔ یا رب العرش العظیم، ہماری کمزور سی آواز ہے، کمزور سی ندا ہے، اللہ تو سنتا ہے، اپنی رحمت سے ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر بنا دے۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین والمسلمات۔ اللہ جو تیرے بندے ہسپتالوں میں، گھروں میں بیمار ہیں، سب پہ رحم و کرم فرما، سب کو ایمان صحت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کے مال جان میں برکت فرما۔ اللہ حرمین شریفین کے راستے آسان بنا دے۔ یا اللہ ہمارے ملک وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری افواج کی حفاظت فرما۔ اللہ پاک ہمارے حکمرانوں کو، عوام کو صراط مستقیم پر چلا۔
یا رب العرش العظیم اپنے اس گھر کو تا قیامت آباد فرما۔ اللہ جو تیرے بندے قرب و جوار سے تشریف لائے ایک ایک قدم کو قبول فرما، ذریعہ نجات بنا۔ اللہ جو تیرے بندے تیرے گھر کو آباد کرتے ہیں تو ان کے گھروں میں سکون نازل فرما، رحمت اور برکت نازل فرما۔ اللہ اپنے مقروض بندوں کے قرض دور فرما دے، یا اللہ حرام سے محفوظ فرما، حلال نصیب فرما دے۔ میرے اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولاد کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ جو اپنی اولادوں کے بگاڑ سے پریشان ہیں ان کی خاص مدد فرما۔ اللہ بیٹیوں والوں کی خاص الخاص مدد فرما، ہر مسلمان کی بیٹی کے نصیب اچھے بنا۔ اے اللہ ہم مسافر بھی ہیں، ہاتھ بھی پھیلائے ہیں، تو مسافر کی دعا قبول کرتا ہے، ہاتھ پھیلانے والے کی دعا قبول کرتا ہے۔ اللہم تقبل دعاءنا، اللہم لا تردنا خائبین، اللہم لا تردنا خاسرین۔ یا اللہ مسلمان ملکوں کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلمانوں کے شہروں کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلمانوں کے محلوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنے طالب علم ہیں سب کو تعلیم میں کامیابی عطا فرما۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع صدورنا ونور قلوبنا، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا ذا الجلال والاکرام، 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 یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ پاک تیرا حکم ہے کہ یا ذا الجلال والاکرام کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ اللہ شان والے، اللہ عزت والے، ہم سب کو دنیا آخرت کی عزت نصیب فرما، دنیا آخرت کی ذلت سے محفوظ فرما۔ اللہ پاک جسے تو ذلیل کر دے اسے عزت کوئی نہیں دے سکتا، جسے تو عزت دے دے اسے ذلیل کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم سب کو دنیا آخرت کی ذلت سے، رسوائی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ دنیا آخرت کی عزت نصیب فرما، دنیا آخرت کی خیر نصیب فرما، دنیا آخرت کی بلائیاں نصیب فرما۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یا رحمن یا رحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ